إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بے شک ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ میری یہ شہادت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین میں ہر انسان پر لازم کیا کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بولیں۔ فرمان الہی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تمہارے میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم کرے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرے، اور بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پائیں۔ فرمان الہی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بے شک تم اس کائنات میں سے سب سے بہترین لوگ ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جنہیں پوری کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے جنہیں اٹھایا گیا۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیک عمل کا حکم کرتے ہو، تم لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی سلسلے میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا کہ انسانوں میں اور جنات کے لیے کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں جو لوگوں کو بار بار اللہ کے راستے کی طرف بلائیں۔ اور جب بھی انسان بھول گئے، جب بھی بنی آدم بھول گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور پیغمبر بھیجا، ایک اور رسول بھیجا، لوگوں کی یاد دہانی کے لیے کہ لوگوں کو پھر اللہ تبارک و تعالی کے راستے کی طرف بلایا جائے۔ اور یہی سلسلہ تھا جس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، اور جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے یا وہ رسول ہے تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، اور وہ واقعی میں ایک دجال ہے۔ بھائیوں، اسی سلسلے میں جب یہاں پہ کچھ دنوں پہلے نماز جمعہ کے بعد کچھ بھائیوں سے ملاقات ہوئی، میں نے سوچا کہ
یہ جو میری چھوٹا سا ایک سفر تھا، ایک ٹرپ تھا، جس میں کافی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم راول پنڈی بھی گئے، اسلام آباد بھی گئے، ہم ڈڈیال بھی گئے، ہم مانجن بھی گئے الحمدللہ، اور پلان تھا لاہور بھی جانے کا، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل کہ وہاں کے موسم کی وجہ سے ہم جا نہیں سکے۔ تو سوچا کہ یہ آخری دن، جبکہ آج کی میری واپسی ہے، بلکہ کچھ ہی گھنٹوں میں میری واپسی ہے، کہ آج کے دن میں ایک چھوٹی سی نصیحت اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، جو یا تو کراچی کے شہر میں مقیم ہیں، یہیں پہ رہتے ہیں، یا کراچی کے آس پاس اور سندھ کے اور علاقوں سے یہاں پہ آئے۔ ہمارے بھائی نے، طارق بھائی نے جس کا ذکر کیا تھا یا نصیحت تھی کہ ہمارا موضوع ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں، جو کہ سورہ یوسف میں آتا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ بے شک کہہ دو، قل، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل، ان لوگوں سے کہہ دو، ھذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے۔ اب پچھلے 2 ہفتے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسی موضوع پہ، کہ یہ پیغمبر کا کیا راستہ تھا، اس راستے کا قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پہ سورۃ الفاتحہ میں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ دکھا جن کے اوپر تیری نعمتیں تھیں، غیر المغضوب علیہم، ان کی راہ پہ مت چلا جن سے تو ناراض ہے، ولا الضالین، اور ان کی راہ پہ مت چلا جو ضلالت کے راستے پہ چل پڑے ہیں، جو گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ اس صراط کا، اس راستے کا بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے، اور اس آیت میں، سورہ یوسف کی اس آیت میں، قل ھذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، یہاں پہ اس راستے کا ایک پہلو کا بیان کیا جاتا ہے، اس راستے میں ایک پہلو کا یا اس کے ایک حصے کا بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ہے الدعوۃ الی اللہ، کہ میرا کیا راستہ ہے؟ میرا یہ راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ ہے میرا راستہ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دعوت کا راستہ تھا، اور یہی راستہ باقی پیغمبروں کا بھی تھا اور باقی رسولوں کا بھی تھا۔ فرمان الہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، ہر قوم میں ہم نے ایک رسول بھیجا، انہیں اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت مت کرو، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تو یہ دعوت کا راستہ انبیاء کا راستہ ہے، پیغمبروں کا راستہ ہے، اور یہی دعویٰ ہمارا بھی ہونا چاہیے، یہی راستہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اس کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب سے یہ حکم کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلانے والے بنیں۔ کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب کہ ہم اپنے گھروں سے 40 دن کے لیے نکل جائیں بغیر علم کے، گھروں کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، گھروں میں بیویاں بچے پریشان ہیں، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم چلے پہ نکلے ہوئے ہیں، ہم وہاں پہ، کیا یہ ہے مطلب دعوت کا؟ کیا پیغمبروں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ طریقہ سمجھایا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ ہے راستہ علم کا اور عمل کا، یہ ہے راستہ علم کا، کہ انسان اپنے آپ میں علم حاصل کرے، اپنے لیے علم حاصل کرے، اور اس علم پہ اپنی دنیاوی زندگی میں وہ عمل کرے۔ یہ ہے وہ راستہ، علم حاصل کرنے کا اور اس علم پر عمل کرنے کا راستہ، اور پھر اس کی طرف لوگوں کو بلانے کا راستہ۔ فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، من رأى منکم منکرا
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ بے شک اگر تم میں سے کوئی بھی کوئی غلط کام دیکھے، منکر دیکھے، اپنے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت ہو تو اسے ہاتھ سے بدل دو۔ ہاتھ سے نہیں بدل سکتے، بولنے کی طاقت ہو تو اس کے خلاف بولو، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو اپنے دلوں میں اس عمل کو برا مانو، اور یہی سب سے نیچا درجہ ہے ایمان کا۔ اب یہاں پہ اس حدیث کا کیا مطلب؟ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دی ہے، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اور یہ ہیں کسی بھی قوم کے حکمران۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اس عمل پر پوری طرح اترے۔ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے حکمرانوں کے لیے، صرف ہمارے حکمرانوں کے لیے نہیں، لیکن سارے حکمرانوں کے لیے، جو مسلمان کے حکمران ہیں ان کے لیے اصلاح کی دعا کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہے کہ یہ اہل سنت کی ایک نشانی ہے کہ وہ حکمرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کی اصلاح کرے، انہیں توفیق دے اچھے عمل کرنے کی اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کی، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، لیکن آپ سب کی بھی اپنے گھروں میں طاقت ہے، آپ کی بھی حکومت ہے اپنے گھروں میں، اور یہی آج ہماری اس چھوٹی سی موعظہ، اس چھوٹی سی لیکچر کا ٹاپک ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کا کیا طریقہ، اپنے گھروں کا اصلاح کرنے کا کیا طریقہ۔ اور یہاں پہ میں کچھ نقطوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، کچھ پوائنٹس کا ذکر کرنا چاہوں گا، جو کہ ایک اختصاری طور پہ ایک بڑی مختصر سی بات سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے کہ ہم ان باتوں کے اوپر ہم عمل کریں، اور عمل کر کے ان باتوں کے اوپر عمل کر کے ہمارے گھروں کا اصلاح ہو جائے، ہماری بیویوں کا، ہمارے بیٹوں کا، ہماری بیٹیوں کا، والدین کا، ہمارے رشتہ داروں کا، ہماری قوموں کا اصلاح، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے۔ سب سے پہلے تو ذکر کرتا ہوں الامام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان۔ انہوں نے ذکر کیا لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما اصلح اولا۔ اس امت کا آخری حصہ، ان کی اصلاح بھی اسی چیز میں ہے جہاں پہ اس امت کی پہلے حصے کی اصلاح کی گئی۔ مطلب کیا؟ اصلاح کا طریقہ وہی ہے جس کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہمارا اصلاح کا طریقہ اور نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جبکہ تو مسئلے مسائل دوسرے تھے، آج کے مسئلے مسائل دوسرے ہیں۔ جب تو مسئلے مسائل قوم بالکل ہی گر گئی تھی، اب مسئلے مسائل دوسرے۔ ہمارا کہنا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت کے لیے مثال بنا کے نہیں بھیجا؟ ہر وقت کے لیے مثال نہیں تھے وہ؟ کیا کہ آج ہم ان کی سنت کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور کہتے ہیں وہ تو جگہ اور تھی، وہ تو ٹائم اور تھا، وہ تو لوگ اور تھے، آج ہمیں نئے طریقے کی ضرورت ہے؟ تو ہماری گھروں کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی اپنے لوگوں کو، خاص طور پہ اپنے چاچاؤں کو، خاص طور پہ بنو ہاشم کو، جن کے قبیلے میں وہ آئے تھے، انہیں وقت دیتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، انہیں حق کی طرف بلاتے تھے۔ اور یہی مطلب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا، جب اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں پہ میرا دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ ہم بہت سے بھائیوں سے دیکھتے ہیں کہ ان میں جب دین کی رغبت آ جاتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور زیادہ تر وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجدوں میں گزارتے ہیں۔ یہ ایک غلطی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا ان کا حق نہیں دیتے، اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو ان کا حق نہیں دیتے، ان کے ساتھ ہم ٹائم نہیں گزارتے، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں، ان کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ ہم پیش نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ کہ انسان یا مرد جب گھر میں پہنچتا ہے تو مرد سمجھتا ہے کہ بیوی کا کام ہے کہ مجھے کھانا بنا کے دے، کپڑے استری کر کے دے، یہ اس کا کام ہے، اور پھر میں گھر میں داخل ہو کے میں سو جاؤں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ کون ہے سب سے بہترین انسان؟ وہ جو سب سے بہترین ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اس کا سب سے اچھا سلوک ہو۔ وہ ہے وہ انسان جو سب سے بہترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تم سب میں سے سب سے بہترین میں ہوں، تم سب میں سے سب سے بہترین انسان میں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں کیسے تھے، گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، بیویوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تم کیا پہچانو گے کہ نبی ہمارے گھروں میں کیسے تھے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنی بیویوں کی مدد کرتے تھے۔ جوتا چپل ٹوٹ گیا تو خود ہی اپنے چپل کو ٹھیک کر رہے ہیں، کپڑا پھٹ گیا تو خود ہی اپنے کپڑے کو ٹھیک کر رہے ہیں، دودھ نکالنا ہے جانور سے خود ہی جا کے دودھ نکال رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ وہ گھروں میں اپنی بیویوں کی خدمت میں رہتے تھے، جیسے کہ بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتی تھیں، ان کی اطاعت کرتی تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنی بیویوں کی خدمت میں رہتے تھے۔ ایسے دونوں کا، یعنی میاں کا اور بیوی کا، زوج کا اور زوجہ کا ایک دوسرے سے دل ملائم ہو جاتے ہیں، ان دونوں کے بیچ محبت پیدا ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ، امہات المؤمنین کے ساتھ ان کا یہ رواج تھا، وہ ہنستے بھی تھے، بولتے بھی تھے، لیکن جب پھر اللہ کا حکم آ جاتا تھا تو اللہ کے حکم پر ان کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا لیکن جیسے ہی نماز کی اقامت ہو گئی وہ گھر سے باہر چلے جاتے تھے نماز پڑھنے، گھر سے باہر چلے جاتے تھے نماز پڑھنے۔ ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کی بھی حقوق پورے کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوئی کمی نہیں کی۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یا تو میں یہ کر لوں یا میں یہ کر لوں، دونوں میں کر نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے، گھروں میں بھی اچھا سلوک رکھا، اپنے صحابہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھا، دونوں کے ساتھ۔ یہی مطلب ہے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب انہوں نے فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان للہ علیک حقا ولأہلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا اعطی کل ذی حق حقہ۔ یہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے بھائی کی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے زیارت کی، وہاں پہ دیکھا کہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں کا برا حال تھا، یعنی ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے یا پرانے تھے،
تو انہوں نے پوچھا کہ یا ام الدرداء ما شأنکی، کہ ام الدرداء تیرا کیا حال ہے؟ ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دیا کہ آپ کے بھائی ابو درداء کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اس دنیا سے انہیں کوئی مانگ نہیں۔ اور یہی واقعی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی حال تھا۔ اور انہوں نے ذکر کیا جب گھر آئے تو کھانا بنایا، کھانا بنا کے پیش کیا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، حضرت سلمان نے، اور کہنے لگے کہ آپ کھائیں، میں روزے دار ہوں، میرا روزہ ہے۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ کیا میں جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے؟ تو حضرت ابو درداء نے اپنا سنت کا روزہ توڑ دیا۔ رات کا وقت آیا تو بستر تیار کیا، آپ سو جائیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، کہا میں جب تک نہیں سوؤں گا جب تک آپ نہیں سوئیں گے۔ تو حضرت ابو درداء بھی آ کے لیٹ گئے۔ تھوڑی سی دیر گزری، تھوڑی سی رات گزری، وہ اٹھنے لگے، حضرت سلمان نے منع کر دیا لیٹ جاؤ۔ جب نماز فجر کا وقت اور قریب ہو گیا، پھر کہا اب اٹھو۔ دونوں بھائیوں نے اٹھ کے قیام اللیل پڑھی، نماز پڑھی، اور پھر یہ تھا فرمان حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو درداء سے کہ میرے بھائی، اللہ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، لیکن تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے اپنے آپ جسم کا، تیرے اپنے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ ہر چیز کو اس کا حق دو، اللہ کو اللہ کا حق دو، گھر والوں کو گھر والوں کا حق دو، پڑوسیوں کو پڑوسیوں کا حق دو، قریبی رشتہ داروں کو قریبی رشتہ داروں کا حق دو، یتیموں کو یتیموں کا حق دو، بیواؤں کو ان کا حق دو، اور اپنے جسم کو بھی اس کا حق دو۔ آپ کی جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ اپنے جسم پہ ظلم مت کرو، اپنے گھر والوں پہ ظلم مت کرو۔ تو یہاں پہ جب دعوت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے اور واجب ہے، چاہے وہ کہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ کہ زبان سے ہو، چاہے وہ کہ صرف دل میں کسی عمل کو ناپسند کرنا ہو، یہ حق سب سے پہلے ہمارے گھر والوں کا ہے۔ یہ حق سب سے پہلے ہمارے گھر والوں کا ہے۔ آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے شہر کے سارے لوگ، پہلے پوچھا جائے گا آپ کے گھر والوں کا حق آپ نے پورا کیا کہ نہیں کیا۔ اس میں کیا کامیابی ہے کہ آپ دوسروں کو دعوت کر رہے ہیں لیکن گھر میں گمراہی ہے، بیوی بچوں میں گمراہی ہے، آپ کے سارے بھائی تو آپ سے خوش ہیں، آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے، آپ اس سے بات نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے، ہنسی مذاق نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں۔ تو انسان گھر کے باہر تو جائے تو ہر کوئی اچھی اچھی باتیں بولے کہ کیا اعلیٰ شان ہے اس انسان کی، اور گھر میں وہ آ کے بیٹھ جائے تو بیوی اور بچے ناراض بیٹھیں کہ اس انسان کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ انسان ہے کون۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اس اچھے سلوک میں انہیں اچھائی کے راستے کی طرف بلاؤ، ان کے ساتھ وقت گزارو۔ یہی مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میرا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے کا راستہ ہے، اور کیسے؟ بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، میں حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤں۔ تیسرا پوائنٹ کہ گھر والوں کی اصلاح، قریبی رشتہ داروں کی اصلاح، ہماری قوموں کا اصلاح، ہماری وطن کا، ہمارے ملک کی اصلاح، وہ بھی صحیح عقیدے میں ہے کہ ان کے عقیدوں کو درست کیا جائے، صحیح کیا جائے، قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے، تاکہ ان کا اعتماد ہو تو اللہ کی ذات میں، تاکہ ان کا توکل ہو تو اللہ میں ہو، ان کا خوف ہو تو اللہ سے ہو، محبت ہو تو اللہ سے ہو۔ یہ جب تک قوم میں ٹھیک نہیں کیا جائے گا، قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ فرمان الہی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت ہے،
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کا ایمان یعنی کہ ان کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو تمہارا عقیدہ ہے، پھر تو وہ ہدایت میں ہیں۔ اس آیت میں ہدایت عقیدے سے شروع ہوتی ہے۔ انسان کا عقیدہ درست کریں، انسان کا عقیدہ درست کریں کہ وہ اپنے رب کو علم سے پہچانے، صحیح عقیدے سے پہچانے، تاکہ اس کا اعتماد لوگوں سے ہٹ کے اللہ پہ چلا جائے، توکل اللہ سے لوگوں سے ہٹ کے اللہ پہ چلا جائے۔ جہاں پہ وہ پہلے لوگوں سے ڈرتا تھا، دوسروں سے ڈرتا تھا، اب اس کا ڈر صرف اللہ سے ہے۔ جہاں پہ پہلے اس کی محبت اس پارٹی سے تھی، اس پارٹی سے تھی، اس جمعیت سے تھی، اس جمعیت سے تھی، اب اس کی محبت صرف اللہ سے۔ جب ہمارا عقیدہ ایسا بدلے گا، ایسے بدلے گا، گھر والوں کا عقیدہ ایسے بدلے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے بھی احوال درست کرے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی راستہ تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اٹھ جاؤ، اب اٹھ جاؤ۔ یہ دو صورتیں ہیں قرآن میں، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایہا المزمل، وہ جو کہ لپیٹا ہوا ہے، یعنی جسے چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھو، آدھی رات سے زیادہ پڑھو، آدھی رات سے کم پڑھو، لیکن اٹھ کے نمازیں پڑھو۔ اس میں ایک نفس کی اصلاح ہے کہ آپ اپنی بھی اصلاح کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ پھر اے وہ انسان جو کہ چادر میں جسے لپٹا ہوا ہے، اٹھ کے لوگوں کو خبردار کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس گئے، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اے میری قوم، اگر میں تمہیں آج بولوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک آرمی کھڑی ہوئی ہے اور وہ آ کے تمہیں ختم کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ قوم نے کہا کہ ہم تو آپ کو سچا مانتے ہیں، ہم تو آپ کو ایماندار انسان مانتے ہیں، آپ جو بات کریں گے ہم مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو آخرت سے ڈرایا کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے ان بتوں کو چھوڑ دو، ان کی عبادت کو چھوڑ دو۔ کیا خوبصورت الفاظ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کیا وہ اقوال تھے ابو لہب کے اور دوسروں کے، جنہوں نے کیا سلیقہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا۔ یہ وہی انسان تھا جسے اس دن سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، ایماندار اور سچا انسان ہے یہ۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حکم کے ساتھ آ گئے جو کہ ان کی چاہتوں کے ساتھ نہیں تھی، انہوں نے بھی وہی حرکت کی جو یہود نے کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کہ جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا ایسے پیغام کے ساتھ جس پیغام کو تم نہیں چاہتے تھے، تو تم تو مستکبر ہو گئے، تمہارے اندر کبر پیدا ہو گیا، تم نے اپنے بڑا پن کا احساس، یعنی وہ تمہارے اندر آ گیا کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں، تم کون ہو ہمیں یہ چیزیں بتانے والے، تم کون ہو ہمیں اس راستے کی طرف بلانے والے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کچھ کو تو تم نے جھٹلا دیا، کچھ کو تم نے مروا دیا۔ کفار قریش نے بھی یہی کیا۔ کفار قریش نے بھی پہلے تو جھٹلایا، پھر رشوت دینے کی کوشش کی، کہ بھائی تمہیں چاہیے کیا؟ دولت چاہیے دولت دیتے ہیں، عورتیں چاہیے عورتیں دیتے ہیں، حکومت چاہیے حکومت دیتے ہیں، تم بس اپنے اس دعوے کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے کچھ بھی دے دو، میں اس دعوے کو نہیں چھوڑوں۔ پھر لوگوں میں جھوٹ پھیلا دیا، جھوٹ کہہ دیا لوگوں کو کہ یہ تو ایک جادوگر ہے، اس کے اوپر تو
دوسرے لوگ آ کے قرآن پڑھتے ہیں، یہ کلام اس کا نہیں، اللہ کا کلام نہیں، دوسروں کا کلام ہے، اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے، یہ آ کے پھر ہمارے اوپر پڑھ دیتا ہے۔ کہا کہ اس کے اوپر تو کوئی جن اتر آیا ہے، کہنے لگے کہ یہ تو شاعر ہے، مجنون ہے۔ جب اس سے بھی لوگ نہیں رکے تو کہا کہ اس کا بوائیکاٹ کر دو، اس کا اور اس کی قوم کا بوائیکاٹ کر دو۔ سالوں بھر بنو ہاشم کا بوائیکاٹ ہوا، ان سے کوئی تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بیچنے کو تیار نہیں تھا، خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ اور اسی اوقات میں، اسی وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اسی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور وہ بھی کفر پہ، وہ بھی دین عبد المطلب پہ۔ اور یہاں پہ میں اپنا چوتھا نقطے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے گھر والے ایک ہی رات میں آپ کے دعوے کو قبول نہ کریں، یہاں پہ اب صبر کا وقت ہے، نفرت کا وقت نہیں، صبر کا وقت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک صبر کیا۔ جب طائف گئے لوگوں کو بلانے، اور طائف کے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا پتھر پھینکنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل اور پہاڑوں کے ملک، پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ یا رسول اللہ چاہو تو ان پہاڑوں کو ان لوگوں کے اوپر گرا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ان کے بچوں میں سے وہ لوگ آئیں جن کا قول ہو لا الہ الا اللہ، نہیں کرنا انہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت کی، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک دن کا راستہ نہیں ہے، یہ ایک ہفتے کا راستہ نہیں ہے، یہ تو زندگی کا راستہ ہے۔ زندگی کا راستہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں اور اچھائی کی طرف انہیں بلائیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اگلے سال، اگلے سال نہیں تو 10 سال میں، 10 سال میں نہیں تو 20 سال میں۔ اگر 20 سال میں بھی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ موت کے بستر پہ لیٹ کے انہیں آپ کی باتیں یاد آ جائیں اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یہاں پہ 5ویں نقطے کا میں ذکر کرتا ہوں کہ گھر والوں کے ساتھ صبر کی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے کہ کیا تم صبر کرو گے، کیا تم صبر کرو گے۔ تو یہاں پہ اپنے گھروں میں، اپنی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قبیلوں میں، اپنے شہروں میں صبر کرو۔ جب لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک رکھیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ لوگ آپ کے بارے میں بری باتیں کریں، آپ ان کے بارے میں بری باتیں مت کریں۔ اس لیے آپ کی دل کی چاہت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستے پہ ہمارے دلوں کو ملا، ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں، ہم میں نفرتیں پیدا نہ ہوں۔ ہمارے گھروں کی اصلاح اس بات میں، ہمارے شہروں کی اصلاح، ہمارے ملک کی اصلاح، پوری امت کی اصلاح اس بات میں۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ نقطے تھے جس کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ شروع کریں، تاکہ ایک وہ نعمت ہے، فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں یہ مروی ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان کی اگر موت ہو جائے تو اس کے اعمال سارے کٹ جاتے ہیں سوائے 3 ذریعے سے، 3 راستے سے وہ موت کے بعد بھی اعمال حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا راستہ علم ينتفع به، کوئی ایسا علم
جو وہ سکھا کے گیا ہو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، جس سے وہ آج تک فائدہ اٹھائیں۔ آج آپ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، کل وہ اپنی بیوی اور بچوں کو سمجھائیں گے، تو یہ علم، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ من دعا الی الہدی فلہ اجرھا واجر من عمل بھا لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ جس نے بھی ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا، اسے اس کے عمل کا بھی اجر ملے گا، ان دوسروں کے عمل کا بھی اجر ملے گا جو کہ لوگوں نے اسے دیکھ کے یا اسے سن کے جو عمل کیا۔ آپ سوچیں کہ قیامت کے دن آپ سمجھتے تھے کہ میں نے ایک چھوٹی سی بات کہیں پہ درخت کے نیچے کسی کو دیکھ کے کر دی، اپنے کسی پڑوسی سے کر دی، اپنے گھر والوں سے کر دی، اپنے بچوں کو سکھا دی، آپ نے سمجھا کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کا کیا اثر ہوگا۔ قیامت کے دن وہ چھوٹی سی بات آپ کے لیے ایک اچھائی کا پہاڑ بن کے آپ کے میزان میں آ گئی۔ کیوں؟ آپ نے ایک کو سمجھایا، اس کے ایک کے دل میں چڑھ گئی وہ بات، اس نے جا کے لوگوں میں پھیلا دی بات، اس نے جا کے لوگوں میں پھیلا دی بات۔ قیامت کے دن آپ کے میزان میں، آپ کی کتابوں میں وہ عمل لکھے جائیں گے، اجر آپ کا ہوگا، اور آپ کے اجر سے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کا بھی اجر ہوگا، ان کا بھی اجر ہوگا۔ تو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے بنے، اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں کام کرنے والے بنے، اور جو کہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کیا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہمارے اوپر سب سے پہلا واجب ہے۔ بے شک ہمارے گھر والے ایک اللہ کی دینی نعمت، اور ہر نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ احادیث میں ذکر ہے، عرفہ نعمہ فعرفها۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب سے پہلے سب سے پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر کرے گا، یہ نعمت تھی، کیا پہچانتے ہو ان نعمتوں کو؟ اور انسان اس دن جھٹلا نہیں سکے گا۔ ہم آج مشکلات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، ناشکرانہ پن کرتے ہیں۔ میں نے شہر میں بہت سے لوگوں سے باتیں کی، اور اب جب بھی ان سے پوچھو صرف یہی کہا جاتا ہے کہ حالات بہت برے ہیں، اور اسی زبان سے کرتے ہیں جو اس کے زبان اللہ نے دی، جو زبان اللہ نے دی، اسی زبان سے، اسی جسم سے کرتے ہیں جس میں آج صبح اللہ کا دیا ہوا کھانا گیا۔ حالانکہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ اللہ کی ہر نعمت پہ شکر ہے، اور جو مشکلات ہیں ہر مشکلات پہ صبر ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ ان کا حال بدل دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ کیا تعجب ہے ایک ایمان والے کے حالات پہ کہ چاہے کچھ بھی حال ہو اس کا، حالات اس کے اچھے ہی ہیں، اس کے لیے اچھائی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر وہو خیر لہ، کوئی اچھائی اس کی طرف پہنچ جائے تو وہ شکر کرتا ہے، وہ شکر کرنا اس کے لیے اچھا ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی مشکلات اس کے سامنے آ جائیں تو وہ صبر کرتا ہے، صبر بھی کرنا اس کے لیے اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نصرت سے اپنے دلوں کو کیا بولیں گے، بند مت کریں۔ یہ مت سوچیں کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، کہ ہم تو اللہ کی نعمتیں ہوئے ہیں ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی، ہمارا یہ ہر ایک پل، ہر منٹ جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر کر۔ اور جو مشکلات آپ کے سامنے آئی ہیں تو جان لیں کہ یہ بھی ہمارا اپنا کیا ہوا ہے۔ وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آ رہی ہے وہ تمہارے خود عمل کی وجہ سے آ رہی ہے، تم نے جو حرکتیں کی اس کی وجہ سے آ رہی ہیں یہ تمہارے اوپر۔
دوسروں کو مت بولیں کہ بھائی یہ تو حکومت ہے، ان کے وجہ سے ہے، نہیں، یہ بھی ہمارے وجہ سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا تھا نا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے وقت میں تو یہ فتن نہیں تھے، آپ کے وقت میں کیسے آ گئے یہ فتن؟ حضرت علی نے کیا کہا کہ بھائی حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں ہم جیسے تھے، میرے زمانے میں تم جیسے، فتن تمہارے وجہ سے آتے ہیں، حکمران آپ کی وجہ سے آئے گا۔ آپ اپنے احوال کو درست کریں، اپنے گھر والوں کو صحیح عقیدے اور توحید کی طرف بلائیں۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات بدل دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورۃ النور کی آیت ہے، اور اسی پہ میں اپنے چھوٹی سی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، اچھے اور نیک عمل کرنے والوں سے، کہ وہ بے شک انہیں اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، جیسے کہ اس نے پہلی والی قوموں کے لیے کیا، جیسے کہ اس نے پہلی والی قوموں کو بھی خلیفہ بنا، ان کے لیے ان کے دین کو قائم کر دے گا، اور ان کے حالات خوف کے حالات سے امن کے حالات میں بدل دے گا، شرط یہ کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں اور مجھے چھوڑ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان قرآن و سنت کی ہدایات پر عمل کریں، اپنے گھر والوں کو اس راستے کی طرف بلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی یبارک فیکم ویجزیکم خیرا۔ یہاں پہ میری فلائٹ دراصل مجھے 5 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہنچنا ہے، کچھ میرے پاس ابھی تک کچھ چھوٹے موٹے کام بھی ہیں، تو عام طور پہ سوالات ہوتے ہیں۔ میری ایک گزارش ہوگی، ایک ریکویسٹ ہے کہ آج کے لیے ہم سوالات نہ کریں تاکہ میں اپنے کام پورے کر لوں۔ انشاءاللہ میں نے طارق بھائی سے بھی ذکر کیا ہے کہ اس اپریل میں انشاءاللہ آئیں گے ہم سندھ، اور صرف سندھ آئیں گے، اس دفعہ راول پنڈی، اسلام آباد، ڈڈیال، یہاں پہ کافی وقت ہمارا چلا گیا، لیکن انشاءاللہ تعالی اپریل میں انشاءاللہ صرف سندھ میں، تو مانجھن بھی آئیں گے، ٹھٹا بھی چلیں گے، حیدرآباد بھی جائیں گے، کراچی میں بھی رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی کچھ دعوے کے کام شروع ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہیں پہ ہم آج کے کام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی یبارک فیکم و یجزیکم خیر۔